حضرت پیر صاحب، سیدہ کے ساس اور سسر کی کیا شان ہے، اور آپ کی گھریلو مصروفیات حضرت امیر المومنین علی کے گھر میں کیسی تھیں؟ حضرت امیر المومنین کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شادی دو گھروں کی شادی نہیں تھی، ایک ہی گھر کی شادی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کی پرکھ اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے تربیت کہاں پائی، کس آغوش میں پائی، گھر کے ماحول سے کیا سیکھا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدہ کائنات کی تربیت میں سب سے زیادہ دخل اس ہستی کا ہے جسے اللہ نے معلم کائنات اور معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اور دوسری شخصیت تربیت کے حوالے سے آپ کی مادر گرامی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام اور بانی اسلام پر قربان کیا ہے۔ یہ دو عظیم بارگاہیں۔ اور تیسرا پہلو جو تربیت کا ہے وہ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس گھر میں تربیت ہوئی وہ نزول وحی الہی کا مرکز۔ کیا بات! یہ ذرا اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کیسی، اللہ رب العزت نے انتظامات کیسے فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے سسرال میں آتی ہیں، تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بے پناہ خدمت کی ہے، اور حضور انہیں ماں کہہ کر مخاطب کرتے اور پکارتے تھے، ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اور پھر سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام جو اگرچہ وصال فرما چکے تھے لیکن ان کی خدمات اسلام کے لیے وہ تو کسی سے مخفی نہیں تھیں، اور حضور کی حفاظت کا فریضہ جیسے انہوں نے سر انجام دیا تھا، نبھایا تھا اس بات کو، اور اپنے قول کو جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے کیا تھا، یا اللہ رب العزت نے ان کو جو ڈیوٹی عطا کی تھی، اس سارے معاملات کو جس حسن سے، تدبر سے اور دانائی سے انہوں نے نبھایا تھا، وہ ساری چیزیں بھی پیش نظر تھیں۔ اب حضرت مولا علی مرتضیٰ نے عقد کے بعد آ کر حضرت فاطمہ بنت اسد سے یہ عرض کیا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی آپ کی بہو بن کر اس گھر میں آ رہی ہیں جی، اور باہر کے کام میں کروں گا، یعنی پانی لانا، دوسرے کام کرنا، اور جو گھر کے کام ہیں اس میں وہ آپ کی معاونت کریں گی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہوں نے ایمان تو وہ بہت پہلے سے رکھتی تھیں، لیکن اظہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسری شخصیت ہے تاریخی اعتبار سے۔ آپ نے کو اس شان کا بخوبی اندازہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا جزائیں عطا فرمائی ہیں ان خدمات کی جو اس کی پاک ذات نے ہم سے لی ہیں، یعنی حضرت مولا علی جیسا بیٹا عطا کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بہو عطا کی۔ وہ اس انعامات الہیہ کو خوب سمجھتی تھی کہ یہ کیا ہے، اپنی سب سے بڑی امانت بھی ان کی پرورش میں اللہ نے ان کے سپرد کی تھی۔ تو اس حوالہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنی یعنی ذمہ داریاں جو تھیں ان کو بہت عمدگی سے نبھانا ہی تھا، اور نبھایا بھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی جو خدمت کرنی تھی وہ انہوں نے کی خدمت، اور بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ اگر ہم اس حوالہ سے سیرت سیدہ کونین کو اگر ہم دیکھیں کہ بحیثیت بیٹی ان کی شان کیا ہے کہ والد ان سے اس قدر خوش ہیں کہ جب وہ اپنے والد گرامی کے سلام کے لیے حاضر ہوتی ہیں تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ شوہر اس قدر خوش ہیں، ان کی بحیثیت بیوی ان کا کردار ایسا ہے کہ شوہر ان سے اس قدر خوش ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی ان کے ساتھ جس وفا سے، جس محبت سے گزری، حضرت فاطمہ بنت اسد ان سے کس قدر خوش ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے برادران بھائی جو ہیں، علی قدر اور علی وقار بھائی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمات سے کتنے خوش ہیں کہ اولاد فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ کا مرتبہ تو اپنی جگہ،
اولاد فاطمہ الزہرا کے برابر کھڑے ہونے کی کوئی جرت نہیں کرتا، سبحان اللہ، کوئی جسارت نہیں کرتا۔ واہ واہ۔ اس سے ان کے باہمی محبت کا اور باہمی احترام کا اور رشتوں کے درمیان باہمی یگانگت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔